الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بدکار عورت کا قصہ سنائیں گے جسے برہنہ کر کے دفن کیا جانے لگا تو ایک ایسا معجزہ ہوا کہ تمام لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس پیاری سی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک مسلم ملک میں پیش آیا جہاں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ یہ عورت شہر کے تمام طاقتور لوگوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی تھی، یعنی بستر گرم کرنے کی بات ہو تو یہ عورت شہر کے رئیس زادوں اور امران کے گھر میں پائی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی شخص کارروائی کرنے سے قاصر تھا۔ جہاں اس عورت میں کئی خامیاں موجود تھی، وہیں یہ عورت نہ صرف رحم دل تھی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے در پر جو بھی سوالی آتا یہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بزرگ نے اس بدکار عورت کے گھر پر دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ بدکار عورت نے بزرگ کی آواز سنی تو انہیں اندر بلا کر مختلف قسم کے کھانے پیش کیے۔ دیکھ کر بزرگ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے بدکار عورت کو دیکھ کر کہا، اے عورت، تم کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو؟ جس پر وہ عورت بولی، نہیں بابا جی، میں تو گناہوں کی ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہوں جس سے چاہ کر بھی نکل نہیں سکتی۔ میں وہ بدبخت ہوں جس کے جسم سے شہر بھر کے عمراء اور رئیس کھیلتے ہیں، اور یہی میری پہچان بھی ہے کہ میں ایک جسم فروش عورت ہوں۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ بزرگ بولے، بیٹا، میں نے تمہاری آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے ہیں۔ میرا رب تمہیں ہدایت عطا کرے اور تمہیں آسان موت دے۔ بدکار عورت نے بزرگ کے منہ سے یہ سنا تو اس کا دل دہل گیا اور اس عورت پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ اس کے دل کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی اور قدرت نے اسے ہدایت بخش دی۔ اس بدکار عورت نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اب مزید اس دلدل میں نہیں اترے گی اور جسم فروشی کے مکروہ دھندے کو خیر آباد کہہ کر ایک نئی اور اچھی زندگی کی شروعات کرے گی۔ اس نئی زندگی میں وہ نیک کام کر کے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس بدکار عورت کے گھر سے چلے گئے۔ شام ہوئی، رات ڈھلی تو وہ عورت کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ رات بھر وہ عورت رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہی۔ جیسے جیسے وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتی گئی ویسے ویسے اس کے دل میں سکون بھرتا گیا۔ صبح صادق کے وقت وہ عورت پرسکون ہو گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ رب تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس عورت نے دل میں سوچا کہ سورج نکلتے ہی وہ پورے شہر کو اکٹھا کر کے بتا دے گی کہ اس نے گزشتہ تمام گناہوں سے معافی مانگ لی ہے اور وہ باقی زندگی رب کی عبادت میں گزارے گی۔ لہذا شہر کا ہر شخص جان لے کہ اب وہ بدکاری اور جسم فروشی کو ترک کر چکی ہے۔ پیارے دوستو، اس عورت کا عہد ایک طرف، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی اس عورت کو موت نے آ گھیرا اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ سارا جہاں اس عورت کو بدکار اور جسم فروشی کے طور پر جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی ایک رات ایسی تھی جس نے اس کو عابدہ بنا دیا تھا۔ تاہم اس رات کے معاملات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تو وہ خود بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور نہ ہی اپنی ندامت کی گواہی دے سکی تھی۔ صبح ہوئی اور سورج نکلا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں بدکار عورت رات کو اس دنیا سے چل بسی۔ کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی اس کو کنجری کہہ کر پکار رہا تھا تو کوئی اسے زانی کہتا۔ تاہم چند لوگوں نے شریعت اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جنازے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 3 عورتوں کو غسل کی ڈیوٹی سونپی گئی اور شہر بھر میں اعلان کروا دیا گیا، غسل کفن دینے والی عورتیں جب ڈیوٹی سر انجام دے چکی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بتا دیا کہ پہلے یہ ایک بدکار عورت تھی، مگر اس کا کوئی عمل یقیناً رب کو پسند آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اس کی توبہ قبول
کر لی گئی ہے۔ پیارے دوستو، کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس عورت کو ہر نئے دن کے ساتھ الگ الگ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا وہ حیران تھے۔ ایک شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ یہ عورت تو اتنی گنہگار ہے کہ اسے برہنہ ہی دفن کیا جائے تاکہ اسے قبر کی سختیوں کا علم ہو اور دنیا میں سر انجام دینے والے گناہوں کی سزا اسے آخرت میں ملے۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس شخص کی تجویز پر عمل کیا جاتا، مگر اسی لمحے وہ بزرگ نمودار ہوئے۔ جو وہ بزرگ اس عورت کے گھر میں گئے تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ اگر انسان آخری لمحے میں بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر بزرگ نے تمام قصہ سنایا۔ اسے سن کر جنازے میں تمام لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عورت بخش دی گئی ہے۔ سب لوگ اسے قدرت کا معجزہ قرار دے رہے تھے۔ یوں اس بدکار عورت کے جنازے میں پورا شہر شریک ہوا اور رب سے التجائیں کرنے لگا کہ اے مالک، جیسے تو نے اسے بخش دیا ہے ویسے ہی ہمارے گناہوں پر بھی تو پردہ ڈال دے اور ہمیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک زنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، اس کا مرتکب ہونے والا سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو حرام قرار دیا گیا اور ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اس گھناؤنے عمل میں ملوث ہوں ان کے لیے مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے اس دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتکاب بالکل سر عام کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ ارتکاب زنا جیسے گناہ کبیرہ کا ہے۔ اگر ہم صرف مسلم سوسائٹی کی بات کریں تو یہاں بھی زنا کا تناسب خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زنا کرنے کے لیے نہیں منع کیا بلکہ زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے اور خبردار کر دیا کہ وہ بہت بری راہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے متعلق سے زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا، وہ لاہ مولاہ اس کو حاصل کرنے والا ہے۔ بس دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے اور دونوں کان ان کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں ان کا زنا چل کر جانا ہے اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، جانے اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اس حدیث میں زنا بالرضا کا اشارہ ہے۔ زنا بالرضا سے مراد ایک ایسا زنا ہے جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت اور شادی شدہ مرد عورت اپنی رضامندی اور خوشی سے کرتے ہیں، جبکہ بالجبر زنا بالجبر سے مراد وہ زنا ہے جو عورتوں یا مردوں کے ساتھ زبردستی کیا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا سے بچنے کے لیے ہدایت قرآن و حدیث سے کچھ یوں ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی عورتوں پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظریں پھیر لو، بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ ہو یعنی حرام کام کا ہونا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔